سر، مجھے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے کمپنی سے لون چاہیے۔ وہ کم عمری میں بیوہ ہو کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ کمپنی کے باس آریان غازی نے لون دینے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ غصے میں تھا، اور شام کو جب کسی عزیز کی عیادت کے لیے ہسپتال گیا تو منزہ کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سوجی ہوئی آنکھیں اور ملگجا چہرہ۔ شرمندہ ہو کر نہ صرف علاج کے پیسے دیے بلکہ اس کے ننھے بیٹے کے لیے چاکلیٹ بھی لایا۔ انکل، آپ میرے بابا ہیں؟ مما کہتی ہیں بابا چاکلیٹ لائیں گے۔ بچے کی معصومیت پر جہاں وہ بوکھلائی وہیں کھڑوس باس نے مسکرا کر، حسن بیٹا میری طرف دیکھو، آنکھیں کھولو نا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں اپنی ماما کو تکلیف دے رہے ہو؟ منزہ اپنے 3 سالہ بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کے سر پر پیاد کرتے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، جو ہاسپٹل کے کمرے میں لیٹا اپنی اکلوتی اولاد کو اس طرح دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ کمرے سے باہر جائیں، ڈاکٹر آنے لگی ہیں، اور جلدی جلدی یہ دوائیں لے آئیں، ابھی ان کی ضرورت ہے۔ ایک نرس نے کمرے میں آ کر منزہ کو ایک بڑا سا پیپر تھمایا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آپ پلیز میرے بیٹے کا خیال رکھیے گا، میں ابھی دوا لے کر آتی ہوں۔ منزہ نے فوراً اپنی چادر اور اپنا پرس اٹھایا تھا اور کمرے سے باہر نکلی تاکہ جلدی جلدی حسن کے لیے دوا لا سکے، مگر میڈیکل سٹور پر پہنچ کر اسے مایوسی ہوئی تھی کیونکہ وہ دوائیں بہت مہنگی تھی۔ بھائی صاحب، یہ کچھ پیسے ہیں میرے پاس، ابھی آپ یہ رکھ لیں، میں 1-2 دن میں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، لیکن مجھے ابھی یہ دوا لازمی چاہیے، میرا بیٹا بہت بیمار ہے۔ بہن جی، یہاں ایسے نہیں ہوتا، پورے پیسے لے کر آئیں اور دوا لے جائیں۔ بھائی آپ میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں، میں اکیلی ہوں، اپنے بیٹے کو ہسپتال میں چھوڑ کر آئی ہوں، ابھی یہ دوائی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں بہن، پیسوں کے بنا دوا نہیں مل سکتی، ایسے تو ہر کوئی آ کر اپنی مجبوریاں بتانے لگ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اسٹور والے نے ساری دوائی واپس رکھ لی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میرے پاس تو اپنے بچے کے علاج کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آج وہ بے بسی کی انتہا پر تھی، کتنے دکھ دیکھے تھے اس نے اپنی زندگی میں، ماں باپ کو کھونے کا تو شوہر کو کھونے کا دکھ، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتی تھی۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنے بیٹے کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ منزہ وہیں سے سیدھا اپنے دفتر گئی تھی۔ 1 مہینہ پہلے ہی اسے یہ نوکری ملی تھی اور اس نے شکر ادا کیا تھا کہ اب وہ اپنے بیٹے کو ایک اچھی زندگی دے پائے گی۔ سر، مجھے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے کمپنی سے لون چاہیے۔ وہ کم عمری میں بیوہ ہو کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ اوہ، تم مس منزہ، آپ کو یاد آ گیا کہ ایک عدد آفس بھی ہے، آپ کو کچھ اندازہ بھی ہے کہ آپ کتنے دن کی چھٹی کے بعد آج آفس آئی ہیں، اور ابھی آپ کو اس کمپنی میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے اور آپ مجھ سے لون مانگ رہی ہیں؟ سر، میری مجبوری تھی، میرا بیٹا بہت بیمار ہے۔ مس منزہ، یہ میرا مسئلہ نہیں، مجھے اپنا کام وقت پر چاہیے، اگر آپ نہیں آ سکتی تو یہاں سے جا سکتی ہیں، ہمارے پاس اور بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہیں کام کی ضرورت ہے۔ نہیں سر، پلیز مجھے نوکری سے مت نکالیں، پلیز۔ آریان نے ایک نظر اس کمسن لڑکی کو دیکھا تھا اور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، کیونکہ اس وقت اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ کمپنی کے باس آریان غازی نے لون دینے سے صاف انکار کر دیا کہ وہ غصے میں تھا، اور غصے میں وہ سب کچھ بھول جاتا تھا، نہ اسے کسی کا خیال رہتا تھا اور نہ ہی کوئی احساس۔ منزہ نے افسوس سے اس شخص کو دیکھا تھا جس کے دل میں ذرا احساس نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے آفس سے نکلی تھی۔ منزہ کے جانے کے بعد آریان غازی کو ابھی بھی غلطی کا احساس ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ منزہ سے کوئی رابطہ کرتا اسے ایک ضروری میٹنگ کے لیے جانا پڑا تھا۔ پورا دن وہ مصروف رہا تھا اور شام کو جب کسی عزیز کی عیادت کے لیے ہسپتال گیا تو منزہ کو وہاں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سوجی ہوئی آنکھیں اور ملگجا چہرہ، آریان غازی اس لڑکی کو اس طرح سے دیکھ کر پریشان ہوا تھا، جانے کیوں اسے دکھ ہو رہا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر شرمندہ ہو کر نہ صرف علاج کے پیسے دیے بلکہ اس کے ننھے بیٹے کے لیے چاکلیٹ بھی لایا۔ آریان غازی کو یہاں دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی تھی، اور اس سے زیادہ حیرت اس بات کی تھی کہ ہاسپٹل کے سارے بل اس نے دے دیے تھے۔ انکل، آپ میرے بابا ہیں؟ مما کہتی ہیں بابا چاکلیٹ لائیں گے۔ بچے کی معصومیت پر جہاں وہ بوکھلائی وہیں کھڑوس باس نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا۔ بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ حسن نے فوراً سے آریان کی شرٹ کو پکڑ لیا تھا۔ آریان نے بھی اس چھوٹی سی معصوم بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ منزہ تو اس شخص کو دیکھ کر حیران تھی، آخر وہ شخص کیا تھا؟ آج صبح تو اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اس کے دل میں کسی کے لیے ذرا سا بھی احساس نہیں ہے، اور اب جس طرح سے وہ حسن سے باتیں کر رہا تھا، منزہ کو یہ وہ آریان غازی تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا۔ کچھ دیر حسن سے باتیں کرنے کے بعد وہ جانے کے لیے اٹھا جب حسن نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ دوبارہ کب آئیں گے؟
جلدی آؤں گا، لیکن تب تک آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور اپنی ماما کو بالکل تنگ نہیں کرنا، اوکے؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ پرومس کریں آپ مجھ سے ملنے آئیں گے، پرومس۔ آریان غازی نے زندگی میں پہلی بار ایک چھوٹے سے بچے سے وعدہ کیا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ اس نے یہ وعدہ کیوں کیا۔ آئی ایم سوری سر، حسن کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں، وہ بچہ ہے، اسے معلوم نہیں۔ منزہ جو اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر آ گئی تھی، آریان غازی نے پلٹ کر اس لڑکی کو دیکھا جو شرمندہ لگ رہی تھی۔ مس منزہ، اس میں سوری بولنے والی کوئی بات نہیں، بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ بس اس کا خیال رکھیں اور کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سب سنبھال لوں گا، اور پھر بھی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے فون کر دیجیے گا، اور آفس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریان وہاں سے جا چکا تھا، منزہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دل میں اس نے شکر ادا کیا تھا، اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اللہ نے آریان غازی کو کوئی مسیحا بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے کمرے کی طرف واپس آ گئی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ آریان غازی کو اپنے گھر کے باہر دیکھ کر منزہ کو حیرت ہوئی تھی۔ میں حسن سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس سے وعدہ کیا تھا نا، اسی لیے۔ لیکن آپ کو میرے گھر کا کیسے پتا؟ مس منزہ، شاید آپ مجھے جانتی نہیں، گھر کا پتہ ڈھونڈنا میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ خیر، اب چھوڑے ان باتوں کو، اب حسن کی طبیعت کیسی ہے؟ جی بہتر ہے۔ منزہ نے جلدی سے پیچھے ہو کر آریان کو راستہ دیا۔ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن بہت ہی صاف ستھرا تھا۔ آریان کو یہ چھوٹا سا گھر اچھا لگا تھا۔ حسن کہاں ہے؟ جی وہ سامنے اس کمرے میں۔ آریان ہاں میں سر ہلاتا ہوا اس کمرے کی طرف چلا گیا۔ آپ آ گئے؟ حسن بھاگتے ہوئے اس کے گلے لگا تھا۔ میری چاکلیٹس لے کر آئی ہیں نا؟ بالکل، اور صرف چاکلیٹس نہیں، یہ دیکھو، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ آریان نے یہاں آنے سے پہلے حسن کے لیے بہت ساری شاپنگ کی تھی، اس میں زیادہ تر اس کے کھیلنے کی چیزیں تھیں۔ یہ سارے ٹوائز میرے لیے ہیں؟ جی بالکل، یہ سب آپ کے لیے ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آئی لو یو بابا، آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نا، جیسے ماما ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں۔ حسن، یہ دوا لو۔ منزہ بھی کمرے میں آئی تھی۔ حسن کو وہ کل بھی سمجھانا چاہتی تھی کہ جس شخص کو اپنا باپ سمجھ رہا ہے اس کا کچھ نہیں لگتا، لیکن حسن کے چہرے پر جو مسکراہٹ آریان غازی کو دیکھ کر آتی تھی وہ اس سے چھیننا نہیں چاہتی تھی، مگر اس بات پر شرمندہ بھی تھی کہ اس کا باس اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا۔ مما، بابا نے پرومس کیا ہے، اب وہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور کبھی ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور اب وہ گندے انکل بھی ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ حسن، آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے نا، چلو جلدی سے سو جاؤ، باقی باتیں ہم صبح کریں گے۔ مس منزہ، کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جو آپ کو پریشان کرتے ہیں؟ سر ایسی کوئی بات نہیں، حسن ابھی بچہ ہے، اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں، آپ پلیز اس کی باتوں پر دھیان مت دیا کریں۔ میں اسے سمجھاؤں گی، وہ آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے۔ آپ اس سے کچھ نہیں کہیں گی، وہ معصوم بچہ ہے، وہ جیسے خوش ہے اسے خوش رہنے دیں۔ آریان جانے لگا تھا، لیکن پھر پلٹ کر منزہ کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور ہاں، ایک بات، اگر کوئی بھی آپ کو پریشان کرے یا کوئی بھی بات ہو تو آپ مجھے بتائیے گا، میں سب سنبھال لوں گا۔ کیا تھا وہ شخص، کیوں ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ یہاں اس کے اپنوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، وہاں ایک غیر شخص ان کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا تھا، مگر کیوں؟ کیا ان کے بیچ صرف ایک ہمدردی کا رشتہ تھا؟ کیا وہ انسانیت کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا؟ جو بھی تھا، منزہ کے دل میں آریان غازی کا احترام اور بھی بڑھ گیا تھا۔ آریان غازی کا معمول بن گیا تھا، وہ آفس سے واپسی پر روز حسن سے مل کر جاتا تھا۔ منزہ کی منع کرنے کے باوجود بھی وہ روز اس کی فرمائش پر اس کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لے آتا۔ حسن آریان سے بہت اٹیچ ہو گیا تھا اور اسی بات کی ٹینشن منزہ کو تھی۔ آخر کو کب تک وہ شخص اس کے بیٹے کے لیے یہاں آتا؟ ابھی بھی وہ حسن کے کمرے میں بیٹھا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ منزہ کچن میں کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ حسن کو کیسے سمجھائے گی، جس کو اپنا باپ سمجھ رہا تھا، اس شخص سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ مجھے سر سے بات کرنی چاہیے، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ان کا روز اس وقت میرے گھر آنا، لوگوں کی غلط باتیں، میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی برا سنے۔ میں آج ہی سر سے بات کروں گی، وہ یہاں نہ آیا کریں۔ منزہ بھی یہ سوچ ہی رہی تھی جب کمرے سے حسن بھاگتا ہوا باہر آیا۔ مما جلدی چلے نا، ہمیں بابا کے ساتھ باہر جانا ہے، مجھے جلدی سے تیار کریں۔ حسن، اس وقت ہم کہیں نہیں جا رہے، دیر ہو گئی ہے، آپ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم دونوں چلے جائیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں اس کی ہر بات مانتے ہیں؟ وہ بچہ ہے، کچھ بھی کہہ دے گا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں حسن کو اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہا ہوں، اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتی ہیں تو چل سکتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی منزہ کو جانا پڑا تھا، کیونکہ اس طرح وہ حسن کو اکیلے تو نہیں بھیج سکتی تھی۔ آریان جتنا بھی اچھا انسان تھا، لیکن اپنے بیٹے کو رات کے اس وقت کیسے کسی کے ساتھ اکیلا بھیج دیتی؟ اس نے اپنی چادر اٹھائی تھی اور خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔
حسن کی خوشی کی انتہا نہ تھی، وہ خوش تھا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کی خوشی منزہ کے لیے سب کچھ تھی۔ اس نے آریان کو دیکھا تھا جو اس کے ساتھ کھڑا حسن کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حسن کا زیادہ وقت آریان کے ساتھ ہی گزرا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں آریان غازی نے کیسے اسے اپنے اتنے قریب کر لیا تھا، انہیں دیکھ کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس بچے کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رات کو کافی دیر بعد آریان نے انہیں گھر چھوڑا تھا۔ حسن راستے میں گاڑی میں ہی سو گیا تھا۔ حسن کا خیال رکھیے گا اور اپنا بھی۔ منزہ نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، خاموشی سے حسن کو گود میں اٹھائے گھر کے اندر چلی گئی۔ آریان غازی نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ منزہ کی معصومیت نے پہلے دن ہی سے اسے متاثر کیا تھا۔ اسے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ اتنی کم عمر میں وہ ایک بچے کی ماں تھی۔ آریان کو جب پتا چلا تھا تو وہ کافی حیران ہوا تھا۔ مجھے بابا پاس جانا ہے۔ حسن ادھر میری طرف دیکھو، ہم صبح چلیں گے نا ان سے ملنے، بلکہ وہ خود آ جائیں گے تم سے ملنے کے لیے۔ اب رونا بند کرو، ایسے نہیں روتے میری جان۔ منزہ اسے کب سے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حسن جو گہری نیند سے ڈر کے جاگ گیا تھا مسلسل روئے جا رہا تھا اور آریان کے پاس جانے کی ضد کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے بابا پاس جانا ہے، ابھی ان کو بولے میرے پاس آ جائیں۔ مسلسل رونے سے حسن کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ کیا کروں، اتنی رات کو انہیں کیسے بلاؤں؟ اسی بات کی وجہ سے میں ڈرتی تھی۔ حسن میری جان ادھر دیکھو، ماما آپ کے پاس ہے نا، کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے بابا پاس جانا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم رونا تو بند کرو، اگر تم اسی طرح سے روتے رہو گے تو پھر وہ نہیں آئیں گے۔ حسن نے فوراً اچھے بچوں کی طرح اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ منزہ کو دکھ ہوا تھا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر۔ اس کا بیٹا باپ کی محبت کے لیے کس قدر ترستا تھا، وہ چاہ کر بھی اسے وہ محبت نہیں دے پائی تھی۔ حسن کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے اپنا فون اٹھایا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی آریان غازی کو فون کرنے لگی۔ وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے لیٹا تھا، اپنے فون پر منزہ کا نام دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ وہ بنا کسی بات کے اتنی رات کو فون نہیں کرتی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا تھا۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ حسن ٹھیک ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یاد کر رہا ہے، نیند سے اٹھ کر رو رہا ہے، چپ بھی نہیں ہو رہا۔ اتنی رات کو میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتی، لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہا۔ مجھے ڈر ہے اس کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اچھا پریشان نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ آریان غازی اپنی مرضی سے سب کام کرتا تھا، کوئی اسے کسی بھی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ آج وہی شخص بنا کچھ سوچے سمجھے کسی کی ایک بار بلانے پر سب کچھ بھلائے چلا گیا تھا۔ آریان کو دیکھتے ہی حسن کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ بابا مجھے نیند آ رہی، مجھے آپ سے سٹوری سننی ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو بتاؤ کون سی سٹوری سنو گے؟ آریان بیڈ پر حسن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حسن کی معصوم باتیں سن کر اس کے کسی بات پر کھل کر مسکرایا تھا، اور منزہ نے آج پہلی مرتبہ اپنے باس کو اس طرح سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن مسکراتے ہوئے اور بھی خوبصورت لگتا تھا۔ اس بات کا احساس اسے آج ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ شخص اس کا دل جیت لیتا تھا، وہ اس کی مسکراہٹ میں کہیں کھو گئی تھی۔ جب حسن نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا، مما آپ بھی میرے پاس رہیں۔ حسن آپ ان کے ساتھ باتیں کرو، میں تھوڑا سا کام کر کے ابھی واپس آ جاؤں گی۔ اتنی رات کو وہ کیسے اس کی موجودگی میں اس کمرے میں رہ سکتی تھی؟ لیکن حسن اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بیڈ کی دوسری طرف خاموشی سے بیٹھی ان کی باتیں سننے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی۔ آریان کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ حسن کے پاس اس کے بیڈ پر ہی سو گیا تھا، جبکہ دوسری طرف منزہ بھی سو رہی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہوئی تھی، وہ تو کبھی بھی اس طرح سے گہری نیند نہیں سویا تھا، اور کسی نئی جگہ پر تو اسے بالکل نیند نہیں آتی تھی، تو پھر رات کو کیسے سو گیا؟ اس نے یہی سوچا تھا کہ حسن کے سونے کے بعد خاموشی سے چلا جائے گا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ اپنی چیزیں اٹھا کر وہ جانے ہی لگا تھا جب منزہ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ سو جائیں آرام سے، رات پتہ نہیں کیسے میری آنکھ لگ گئی، مجھے پتہ نہیں چلا، میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ نہیں آپ رک جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنی صبح ناشتہ نہیں کرتا، تو پھر 1 کپ چائے بنا دیتی ہوں، چائے تو پی سکتے ہیں آپ۔ آریان جو جانے لگا تھا، منزہ کی بات سن کر اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آریان کے دیکھنے پر اس نے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ آریان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ٹھیک ہے چائے پی لوں گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تھا اور اس کے پیچھے منزہ بھی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسی لمحے گھر کے دروازے سے کوئی اندر آیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن یہاں تو پوری دال ہی کالی نکلی، تم تو بہت تیز نکلی، کوئی بڑا آدمی پھنسایا ہے۔
کون ہو تم اور یہ کس قسم کی بیہودہ باتیں کر رہے ہو؟ واہ، ہم نے تو صرف باتیں کی ہیں اور ہم بیہودہ ہو گئے اور آپ تو جانے کیا کچھ۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص مزید کچھ کہتا، آریان نے غصے سے اس کے گریبان سے پکڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ اب یہاں کھڑے کھڑے تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا اب اگر ایسی گھٹیا زبان استعمال کی تو۔ آپ پلیز چھوڑ دیں اسے، آپ جائیں یہاں سے، میں دیکھ لوں گی۔ کیا دیکھ لیں گی؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ کون ہے یہ پاگل شخص اور اس طرح آپ کے گھر میں کیسے آیا؟ آریان کو منزہ پر جی بھر کر غصہ آیا تھا جو اس شخص کو بچا رہی تھی، جو اتنی گری ہوئی باتیں کر رہا تھا۔ ارے یہ کیا بتائے گی، میں بتاتا ہوں، احمر۔ ارے نہیں، آپ کہاں احمر کو جانتے ہوں گے؟ میرا مرحوم بھائی، اس کا شوہر، میرا چچا زاد بھائی تھا۔ اور اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں اس وقت میرے بھائی کے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ سر آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ آریان کو عجیب سے شخص پر بھروسہ نہیں تھا، اس کے حلیے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی آوارہ انسان ہے۔ ارے بھائی، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ جب وہ کہہ رہی ہے جاؤ تو چلتے بنو یہاں سے، ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم دیکھ لیں گے، اب دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہو مجھے فون کر دیجیے گا، میں آ جاؤں گا۔ آریان نے ایک نظر اس شخص کو دیکھا تھا، منزہ سے کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ جب سے وہاں سے واپس آیا تھا اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی پرسکون نہیں ہوا تھا۔ اس شخص پر اسے غصہ آ رہا تھا، اس کی وہاں موجودگی اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ آریان کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو دنیا سے ہی کہیں غائب کروا دے، جس طرح سے وہ منزہ کو دیکھ رہا تھا۔ آریان کو وہ شخص بالکل ٹھیک نہیں لگا تھا، اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ سر، مجھے اپنے بیٹے کے علاج کے لیے کمپنی سے لون چاہیے۔ وہ کم عمری میں بیوہ ہو کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ کمپنی کے باس آریان یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ چھوڑیں گے سب؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حسن اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ منزہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ کچھ لوگ ان کا ضروری سامان اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے۔ وہ روتی تڑپتی اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ باہر سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی اور کچھ عورتیں تو گھر میں گھس آئی تھی۔ دیکھو بی بی، یہ شریفوں کا محلہ ہے، اب تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہی۔ ہم تو تمہیں بیوہ اور مظلوم سمجھتے تھے، لیکن تم نے تو ساری حدیں پار کر دی۔ شکل سے کتنی معصوم لگتی ہو، لیکن کام اور کچھ نہ صحیح تو اپنے مرے ہوئے شوہر کی عزت کا ہی خیال کر لیتی۔ نجمہ آپا ٹھیک کہتی تھی، یہ لڑکی قابل اعتبار نہیں، مگر ہم لوگ انہیں غلط کہتے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ ارے ابھی بھی ہم سے پوچھ رہی ہو کیا کیا ہے؟ اپنے دفتر کے باس کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، اور وہ پہلے تو دن کے وقت تمہارے گھر کے چکر لگاتا تھا، اب تو راتیں بھی یہاں گزارنے لگا ہے۔ کل سب لوگوں نے اسے رات کو تمہارے گھر آتے دیکھا ہے اور صبح وہ تمہارے گھر سے گیا ہے۔ اب تو بہت ہو گیا، اب تم یہاں نہیں رہ سکتی لڑکی، اس کا سامان اٹھاؤ اور پھینکو باہر۔ آپ لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے ایسا مت کریں، جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد وہ یہاں نہیں آئے گی، لیکن ہمیں ہمارے گھر سے نہ نکالیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں یہاں رہنے دیا جائے تو اس کی شرط ہے، ابھی اور اسی وقت تمہیں وسیم سے نکاح کرنا ہوگا۔ اگر تو یہ نکاح منظور ہے تو تم یہاں رہ سکتی ہو، اب اس طرح ہم تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ میرا گھر ہے اور میں کیوں یہاں نہیں رہ سکتی؟ وسیم کے ساتھ میں نکاح نہیں کروں گی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے وہ تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تم اب بھی اسے غلط کہہ رہی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں غلط ہوں۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھے میرے ہی گھر سے نکالنے والے؟ نکاح کے پیپر پر سائن کر دو ورنہ نکلو یہاں سے۔ نجبہ بیگم نے اسے دھکا دیا تھا، جب سامنے سے آتے آریان غازی نے اسے تھام لیا۔ ہمت کیسے ہوئی تم لوگوں کی اس کو ہاتھ لگانے کی؟ اگر تمہیں ایک عورت نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ آریان غازی کیا کر سکتا ہے۔ دیکھا، بلا لیا اپنے عاشق کو، اب تو سب کو یقین آ گیا کہ ہم لوگ جھوٹ نہیں بول رہے۔ آج اس کے بیٹے کے سامنے سب لوگ اس پر جانے کیسے کیسے الزامات لگا رہے تھے۔ منزہ کا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ بس بہت ہوا، بہت کہہ لیا آپ لوگوں نے اور بہت سن لیا میں نے۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکتی ہے، اس کے لیے اسے کسی کے مشورے کی یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات ہمارے رشتے کی ہے تو میں آج اور اسی وقت سب کے سامنے اس سے نکاح کروں گا، اس کے بعد تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آریان کی بات سن کر سب کی زبانیں بند ہو گئی تھیں، وہیں منزہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایسے کیسے نکاح کر سکتے ہو؟ وہ میرے مرحوم بھائی کی بیوہ ہے۔ وسیم اپنا سارا پلان بگڑتے دیکھ کر فوراً سے بولا، تمہارا بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس دنیا میں رہو اپنا منہ بند رکھو۔ آریان کا فیصلہ سن کر کچھ لوگ تو خاموشی سے وہاں سے چلے گئے تھے اور کچھ لوگوں نے نکاح میں شرکت کی تھی۔ اپنے بیٹے اور اپنی عزت بچانے کی خاطر منزہ نے نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی۔
آپ کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ کا وہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو کچھ ہوتا میں دیکھ لیتی۔ کیا دیکھ لیتی؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ وہ لوگ تمہیں گھر سے دھکے دے کر نکال رہے تھے، زبردستی تمہارے نکاح آوارہ انسان سے کروانے پر تلے ہوئے تھے، اور تم کہہ رہی ہو کہ سب کچھ سنبھال لیتی۔ جو کچھ بھی ہے یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اب تم سے جڑا ہر مسئلہ میرا ہے، کیونکہ اب تم میری بیوی ہو اور آج کے بعد تم یہاں اسی گھر میں میرے ساتھ رہو گی۔ لیکن لیکن کچھ نہیں، جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ میں اپنی باتوں کو دہرانے کا عادی نہیں۔ آریان نے کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی منزہ کو چپ کروا دیا تھا۔ اسے بس اسی بات کی فکر تھی کہ آریان کے گھر والے کیسے اسے قبول کریں گے، اور وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ کیا یہ نکاح چل پائے گا یا نہیں، یا پھر زندگی دوبارہ سے اسے کسی ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دے گی۔ حسن اس سارے تماشے کی وجہ سے کافی ڈر گیا تھا۔ آریان کے آتے ہی اس کے ساتھ لپٹ گیا۔ آریان اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ منزہ بھی ان کے پیچھے آریان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص واقعی اس کا ہو گیا تھا۔ اس کا ملنا تو اسے خواب کی طرح لگتا تھا۔ کیا خواب واقعی میں پورے ہو جاتے ہیں؟ تم نے کچھ کھایا ہے؟ نہیں، وہ بس۔ تم بیٹھو، میں ملازمہ سے کہتا ہوں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتی ہے۔ آریان اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ منزہ نے اس کے جانے کے بعد پورے کمرے کو دیکھا تھا۔ کمرے کی ہر چیز خوبصورت اور مہنگی تھی۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ آریان غازی کی طرح اس کا کمرہ بھی لاجواب تھا۔ منزہ کی نظر حسن پر پڑی تھی، جو اس نئی جگہ پر آ کر بہت خوش تھا۔ وہ خوشی سے بیڈ پر کھیلنے لگا تھا۔ مما، یہ بابا کا گھر ہے نا، اور اب ہم یہیں رہیں گے نا ان کے ساتھ؟ بالکل، یہ آپ کے بابا کا گھر ہے اور آج سے آپ اپنے بابا کے ساتھ اسی گھر میں رہیں گے۔ آپ کو بابا کا روم پسند آیا؟ منزہ سے پہلے ہی آریان کمرے میں واپس آیا تھا اور حسن کی بات کا اس نے خود جواب دیا تھا۔ بابا، آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، بالکل آپ کی طرح۔ اب آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، روز میرے ساتھ کھیلیں گے اور میرے لیے چاکلیٹس بھی لے کر آئیں گے۔ جی بابا کی جان، جیسے آپ کہو گے ہم ویسے کریں گے۔ چلو آ جاؤ، اب جلدی سے کھانا کھاتے ہیں۔ منزہ تو اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھ کر حیران تھی کہ کیسے آریان کہ ان کی زندگی میں آتے ہی وہ پورا کا پورا اس کا ہو گیا تھا۔ اپنی ماں کو تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ آریان نے کھانا ٹیبل پر رکھا، حسن کو اپنی گود میں اٹھائی وہاں لایا تھا۔ آپ بھی آ جائیں یا پھر آپ بھی چاہتی ہیں کہ حسن کی طرح اس کے بابا آپ کو بھی اپنی گود میں اٹھا کر وہاں تک لے کر جائیں؟ مجھے ایسا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آریان منزہ کے قریب جھک کر اس کے کان میں کہتا ہوا اب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ جی نہیں، میرا ایسا کوئی خیال نہیں۔ منزہ نے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تھا، جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بھلا کیا بھروسہ تھا اس شخص کا جو اچانک اتنا سب کچھ کر سکتا تھا؟ تو مطلب وہ کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کی جلد بازی دیکھ کر آریان کو ہنسی آئی تھی، لیکن وہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کر گیا تھا، ورنہ ابھی جو وہ کھانا کھانے کے لیے مانی تھی دوبارہ سے ناراض ہو جاتی، اور آریان ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ حسن، کہاں بھاگ رہے ہو؟ رک جاؤ، میری بات سنو، دیکھو تم مجھے اس طرح سے تنگ کرو گے۔ حسن نے پورا گارڈن اس سے گھما دیا تھا۔ وہ کب سے اس کے پیچھے لگی تھی تاکہ اسے دوا کھلا سکے، لیکن وہ اس کے ہاتھ آ ہی نہیں رہا تھا۔ گارڈن سے اب وہ گھر کے اندر آ گیا تھا۔ منزہ پھر اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ حسن، اب یہاں سے تم گر جاؤ گے، رک جاؤ، ادھر آؤ میرے پاس۔ مما، ہم کھیل رہے ہیں، آپ مجھے پکڑے نا، ایسے مزہ نہیں آتا۔ میں بابا کے ساتھ بھی تو کھیلتا ہوں، وہ تو مجھے جلدی پکڑ لیتے ہیں۔ ایک تو تمہارا یہ باپ جب سے ہماری زندگی میں آیا ہے میرے معصوم بچے کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، جب وہ آ جائیں گے تو ان کے ساتھ کھیل لینا، ابھی میرے پاس آؤ، میری بات سنو۔ نہیں، اگر میں آپ کے پاس آؤں گا تو آپ مجھے یہ گندی سی دوا کھلائیں گے۔ حسن نے برا سا منہ بنایا تھا اور دوبارہ سے اوپر کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ سیڑھیوں سے بھاگتا ہوا اوپر کمرے میں جانے لگا تھا۔ منزہ جلدی سے اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی کہ کہیں وہ سیڑھیوں سے گر ہی نہ جائے۔ اسے بچاتے بچاتے اس کا خود کا پاؤں مڑ گیا تھا، آدھی سیڑھیوں سے نیچے گری تھی۔ ملازمہ شور کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ بیگم صاحبہ، کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ کیسے گر گئی ہیں آپ؟ شکیلا، تم جا کر حسن کو دیکھو، میں ٹھیک ہوں۔ پیر کے درد کو مشکل سے برداشت کرتے ہوئے شکیلا کو جانے کا کہا۔ وہ فوراً سے اوپر گئی، حسن کے پیچھے گئی تھی۔ منزہ نے خود سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پاؤں پہ لگی چوٹ کی وجہ سے اس کے لیے اٹھنا مشکل تھا۔ ساتھ پڑی ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر جب اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو پاؤں میں شدید درد اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گر جاتی، کسی نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جانے کیا تھا، اس کی آنکھوں میں منزہ نے فوراً سے اپنی نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے آپ؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ وہ میں حسن کو پکڑ رہی تھی تو پاؤں مڑ گیا۔ آریان نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا اور بنا اس سے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے آریان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نیچے اتارے مجھے، سب ملازم دیکھ کر کیا سوچیں گے؟ وہ کچھ نہیں سوچیں گے، اور ویسے بھی آپ میری بیوی ہیں، کوئی غیر نہیں۔ جو بھی ہے مجھے نیچے اتارے، میں خود چل کے جا سکتی ہوں۔
جی بالکل چل سکتی ہیں آپ، دیکھا میں نے، ابھی اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو پھر سے گر جاتی اور پہلے سے بھی زیادہ چوٹ لگوا لیتے آپ۔ لیکن آپ منزہ مزید کچھ کہتی جب آریان نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے اسے خاموش کروا دیا۔ اسے اسی طرح اٹھائے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ بیڈ پر بٹھا کر اس نے جلدی سے اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور دیکھنے لگا۔ منزہ اسے اپنے پاؤں کے پاس نیچے بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کہاں وہ شخص جس نے شاید آج تک جھک کر اپنی کوئی گری ہوئی چیز بھی نہیں اٹھائی تھی، اور آج کس طرح اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا پاؤں کو ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی شہزادوں جیسا شخص اس کو اس طرح سے خیال رکھے گا۔ آریان نے خود اس کے پاؤں پر پٹی کی تھی اور احتیاط سے اس کا پاؤں اوپر بیڈ پر رکھا۔ یہاں سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، حسن کو شکیلہ سنبھال لے گی، اور ویسے بھی جب تک آپ کا پاؤں ٹھیک نہیں ہو جاتا میں بھی گھر پر رہوں گا۔ نہیں، آپ میری وجہ سے اپنا کام مت چھوڑیں، میں اپنا خیال رکھ لوں گی، اور گھر میں ملازم بھی تو ہیں۔ میری بیوی میری ذمہ داری ہے، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی اور اس کا خیال رکھے تو پھر میرا آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہونے کا کیا فائدہ؟ کام تو ہوتے رہیں گے، کاموں کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، آپ آرام کریں۔ میں ذرا حسن کو دیکھ لوں۔ آریان نے آگے بڑھ کر محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تھا، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی منزہ کافی دیر تک اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کرتی رہی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ہر مرتبہ اس کا دل جیت لیتا تھا۔ اس کا عقیدت بھرا لمس اسے اچھا لگا تھا۔ وہ بار بار اپنا ہاتھ اپنے بالوں پر لے کر جاتی اور محسوس کرتی، کیا کوئی شخص واقعی ہی ایسا ہو سکتا ہے؟ حسن کہاں ہے؟ آپ اسے لے کر نہیں آئے؟ وہ شکیلا کے پاس ہے، دوسرے کمرے میں سو گیا ہے۔ تو آپ اسے یہاں لے آتے نا۔ وہ ٹھیک ہے، اس کی فکر مت کرو، شکیلا ہے اس کے پاس، اس کا خیال رکھے گی۔ آج آپ مجھ پر دھیان دیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے حسن اکیلا بور ہوتا ہے۔ نہیں تو وہ اکیلا کب ہوتا ہے؟ پورا دن تو میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں، اور آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ آریان منزہ کے قریب بیڈ پر بیٹھا غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے اس نے منزہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ آپ کو نہیں لگتا ہمارے بیٹے کی ایک چھوٹی سی بہن بھی ہونی چاہیے جس کے ساتھ وہ کھیلے، جس سے پیار کرے؟ آریان کی بات سن کر منزہ نے چہرہ جھکا لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہماری ایک بیٹی بھی بالکل تمہارے جیسی، اس کی آنکھیں تمہاری جیسی ہوں، ایسے ہی خوبصورت ہونٹ۔ آریان نے منزہ کو اپنے قریب کیا تھا اور بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اسے تو ابھی تک اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص جس کا ساتھ صرف ایک خواب سا لگتا تھا، آج حقیقت میں وہ اس کا تھا۔ اس کے لمس میں محبت تھی، اپنائیت تھی، جس نے اسے اور بھی خاص بنا دیا تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ شاید حسن کی وجہ سے انہیں سہارا دینے کے لیے آریان غازی نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ لیکن آج جب اس نے منزہ کو پورے دل سے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا ساتھ کوئی ہمدردی نہیں بلکہ محبت ہے۔ کیا آریان غازی کو واقعی میں اس سے محبت ہو گئی تھی؟ یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ اس شخص سے محبت ضرور کر بیٹھی تھی، اور اپنی محبت مل جانے پر آج وہ دل سے خوش تھی۔ آج 2 دن کے بعد وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ منزہ اس کا کوٹ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آریان نے کوٹ اس کے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر پھینکا تھا اور اس سے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ تم جانتی ہو میں اپنے کام کو لے کر کتنا سیریس تھا؟ تم نے جانے کون سا جادو کیا ہے، تمہارے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا مجھے۔ جلدی سے تیار ہوں، آپ کو دیر ہو رہی ہے۔ منزہ نے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہونے کی کوشش کی تھی جب آریان نے دوبارہ سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ آریان کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا۔ آتا ہے تو آ جائے، اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کر رہا ہوں، کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ اور ویسے بھی آریان غازی کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا سوچتا ہے۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، لیکن کام بھی تو ضروری ہے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، نیچے چلے نا۔ وہ آریان غازی تھا، وہی کرتا تھا جو اس کا دل کرتا تھا، اور اب بھی وہ منزہ کی ساری باتوں کو نظر انداز کیے اپنی منمانیاں کرنے میں مصروف تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ اپنے آپ کو عام سمجھتی تھی، مگر یہ شخص ہمیشہ اپنی محبت سے اسے خاص بنا دیتا تھا، اتنا کہ اب اسے خود بھی اپنے آپ پر رشک ہوتا تھا کہ آریان غازی جیسا شخص اس سے اتنی محبت کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ حسن شکیلا کے پاس تھا اور اس سے کافی اٹیچ ہو گیا تھا، اور شکیلا بھی اس کا کافی خیال رکھتی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر آریان اپنی بہت ضروری میٹنگ چھوڑ کر پریشانی میں گھر واپس آیا تھا۔ منزہ، دروازہ کھولو پلیز یار، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ تب سے وہ دروازہ بجا رہا تھا لیکن اندر سے اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ دیکھو، اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو مجبوراً مجھے یہ دروازہ توڑنا پڑے گا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، میرا غصہ تم سہ نہیں پاؤ گی، دروازہ کھولو۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ آریان فوراً کمرے میں آیا۔ سامنے اس کی حالت دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔
बिखरे हुए बाल रोने की वजह से आंखें सूजी हुई थी। उसने फौरन आगे बढ़कर मुनज़्ज़ा को अपने हिसार में लिया। ये सब क्या है मेरी जान, क्या हुआ है बताओ मुझे, ये तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है। दूर रहे मुझसे, नफरत है मुझे आपसे। मुनज़्ज़ा ने गुस्से से उसे खुद से दूर धक्का दिया था। आर्यान को इस बात पर गुस्सा आया था। ये क्या तरीका है, हुआ क्या है, मुझे कुछ बताओगी? आर्यान के पूछने पर मुनज़्ज़ा ने अपना फ़ोन उसके सामने किया था। उस पर चलती वीडियो को देखकर आर्यान गाजी भी हैरान हो गया था। आपको क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? सच ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता। दुख तो इस बात का है कि मैंने आप पर भरोसा किया, लेकिन आप भरोसे के काबिल नहीं थे। मुझे लगा था आप एक अच्छे इंसान हैं, हमदर्द, लेकिन आपने तो। ये वीडियो तुम्हें किसने भेजी है? उसी लड़की ने जिसकी आपने ज़िंदगी बर्बाद की है। वो मुझसे मिलने आई थी। उसने मुझे सब सच बता दिया है, किस तरह आपने उसे मोहब्बत और शादी के वादे करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद की। मैं आपकी असलियत जान चुकी हूँ और अब मुझे एक मिनट भी इस घर में नहीं रहना। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। मुनज़्ज़ा वहाँ से जाने लगी थी जब आर्यान ने उसे बाजुओं से खींचकर अपने सामने किया। क्या कहा तुमने, मेरी असलियत जान चुकी हो? असली तो तुम अब देखोगी मेरी। तुम आर्यान गाजी की हो, और जब मैं एक मर्तबा किसी चीज़ को अपना लेता हूँ या कोई चीज़ मेरी हो जाती है तो फिर मौत के अलावा कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब तुम चाहो या ना चाहो, रहना तो तुम्हें यही है। यहाँ से कहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोक सकते। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, इस बात का अंदाज़ा अभी तुम्हें नहीं है मेरी जान। इसलिए बेहतर है खामोशी से मेरी बात मानो। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं जा रही हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते। मुनज़्ज़ा ने दोबारा से जाने की कोशिश की थी और अब आर्यान का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया था। उसने मुनज़्ज़ा को पकड़कर बेड पर धक्का दिया था। खुद कमरे से बाहर निकल गया। कमरे का दरवाज़ा उसने बाहर से बंद कर दिया था। वो काफ़ी देर दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि घर का हर मुलाजिम आर्यान गाजी के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके खिलाफ जाने की हिम्मत या किसी में नहीं थी। सब मुलाजिम बस सर झुकाए खामोशी से खड़े देख रहे थे। आर्यान हसन को अपनी गोद में उठाए ऊपर कमरे में ले गया था। आर्यान ने हसन को सुला दिया था। खुद उसे नींद नहीं आ रही थी। दोपहर से उसने मुनज़्ज़ा को दूसरे कमरे में बंद किया था और एक मर्तबा भी उसे देखने के लिए नहीं गया था। क्या उसे ज़रा भी अपने शौहर पर भरोसा नहीं था? यही बात आर्यान को अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही थी। नींद तो उसे आनी नहीं थी। वो यूं ही कमरे में टहल रहा था जब मुलाजमा भागती हुई आई और जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी। क्या हुआ है, सब खैरियत है ना? साहिब जी, वो मैं आपके कहने पर बेगम साहिबा को कमरे में खाना देने के लिए गई थी। जब मैं वहाँ गई तो बेगम साहिबा बेहोश पड़ी थी। उनके सर से भी खून निकल रहा था। मैं फौरन भागकर आपके पास आई हूँ। आर्यान उसकी बात सुनकर फौरन उस कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही सामने का मंजर देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। सामने ही मुनज़्ज़ा ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। आर्यान ने फौरन आगे बढ़कर उसे उठाकर बेड पर लिटाया। मुलाजमा फ़ोन लेकर आई थी। आर्यान ने फौरन से डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया था। डॉक्टर के आने तक वहीं उसके पास बैठा रहा। शुक्र था कि सर पे ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। डॉक्टर, क्या हुआ, सब ठीक है ना, कोई खतरे की बात तो नहीं? आर्यान बेचैन हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मुनज़्ज़ा को हुआ क्या था। घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक है और आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप बाबा बनने वाले हैं। लेकिन आपको इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना होगा। बाकी कुछ तो आर्यान ने सुना ही नहीं था। वो तो इसी बात की खुशी से बाहर नहीं आया था। वो बाप बनने वाला था। ये एहसास ही उसे अंदर तक सरशार कर गया था। आज वो बेहद खुश था और जहाँ तक उसे याद था शायद ही वो ज़िंदगी में कभी इतना खुश हुआ था। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़ेंगे सब? कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं कह रही हूँ ये सब क्या हो रहा है? हसन इतने सारे लोगों को। डॉक्टर के जाने के बाद आर्यान ने मुनज़्ज़ा को उठाया था और उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। उसका इरादा मुनज़्ज़ा को कुछ दिनों तक इस कमरे में रखने का था ताकि वो घर से जाने की कोशिश ना करे। लेकिन जो खबर उसे सुनने को मिली थी उसके बाद तो उसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता था। आर्यान ने आहिस्ता से झुककर उसके माथे पर अपने लब रखे थे। थैंक यू सो मच, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना खुश हूँ। उसने खुद भी बेड पर मुनज़्ज़ा के साथ थोड़ी सी जगह बनाई थी। उसका सर अपने सीने पर रखकर वो पुरसुकून होकर सो गया था। ये क्या कर रही हो तुम? क्या है ये सब? वही जो आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है ज़बरदस्ती मुझे इस घर में कैद रख के? तो ये आप भी गलत फहमी है। मैं आपकी कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं हूँ। एक जीती जागती इंसान, सांस लेती हूँ और मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना। जल्दी जल्दी अपना और हसन का सामान पैक कर रही थी। आर्यान हर तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगी, तो फिर ये सब कुछ करने का मकसद? आपको लगता है कि आप कहेंगे और मैं मान जाऊंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है।
میں اپنے بیٹے کو لے کر آج یہاں سے چلی جاؤں گی ہمیشہ کے لیے۔ اور یہیں پر آریان کا کنٹرول اپنے غصے پر ختم ہو گیا تھا۔ اس نے غصے سے منزہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے دور جانے کا، تو ٹھیک ہے، اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں، لیکن ابھی نہیں۔ میں اپنے بچے کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اور نہ ہی تمہیں اس بات کی اجازت دوں گا کہ تم اسے مجھ سے دور لے کر جاؤ۔ آپ بھول رہے ہیں آریان غازی، حسن میرا بیٹا ہے، آپ کا نہیں۔ حسن کو بھی میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں، اور وہ میرا بیٹا ہے، لیکن اس وقت میں اپنے اس بچے کی بات کر رہا ہوں جو ابھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ منزہ کو یہ بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس بات پر بہت خوش ہوتی۔ زندگی میں دوسری بار اسے اتنی بڑی خوشی ملی تھی، لیکن آریان کے دھوکے کے بعد اس بات پر خوش ہونے کی بجائے اسے جی بھر کے رونا آیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ میں اپنی چیزیں خود سے دور نہیں ہونے دیتا، اور اگر کوئی ایسی کوشش بھی کرے تو اس کے ساتھ میں وہ کرتا ہوں جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے یہ ساری کوششیں بیکار ہیں۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، شدید نفرت۔ بہت برے ہیں آپ، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کے بعد میں آپ کو معاف کر دوں گی اور خوشی خوشی اس گھر میں رہوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ مجھے زبردستی تو یہاں رکھ سکتے ہیں، لیکن زبردستی مجھے خوش رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ آریان غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ منزہ پر کسی قسم کا غصہ کرے، مگر وہ لڑکی مسلسل اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ جتنا اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرتا، وہ اسے اتنا ہی غصہ دلاتی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، مجھے نہیں کھانا کچھ۔ میں نے تم سے تمہاری مرضی نہیں پوچھی، چپ چاپ یہاں بیٹھو۔ آریان نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا تھا۔ شکیلا، تم جاؤ، جا کے حسن کو دیکھو، اور آج سے اس کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تم اس کا خیال رکھو گی، اور مجھے کسی قسم کی لاپرواہی بالکل نہیں چاہیے۔ جی صاحب جی، سمجھ آ گئی، آپ فکر مت کریں، میں نے کہا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی، اور تو ان کا میرے ساتھ کافی دل بھی لگ گیا ہے۔ اچھی بات ہے، آج سے تم سارا وقت اس کے ساتھ رہو گی، خیال رہے کہ وہ منزہ کو زیادہ تنگ نہ کرے۔ شکیلا اپنے صاحب کا حکم ملتے ہی فوراً وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا خیال رکھ سکتی ہوں۔ اپنا خیال رکھا نہیں جاتا اور اس کا رکھو گی؟ اب جلدی سے یہ سب کچھ ختم کرو۔ منزہ ویسے ہی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر آریان نے خود اسے زبردستی کھلانا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھ سے کھانے کا جی چاہ رہا تھا تو مجھے پہلے ہی کہہ دیتی۔ چلو کوئی بات نہیں، آج سے روز میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ منزہ سے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھاتی رہی۔ سارا کچھ ختم کر کے ہی اس نے اس کی جان چھوڑی تھی۔ میں آفس جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ آریان نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ منزہ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا۔ کیا اس لڑکی نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ تھا؟ لیکن میرا دل کیوں نہیں مانتا؟ مجھے ایسے کیوں لگتا ہے آریان ایسے بالکل نہیں؟ لیکن وہ لڑکی جھوٹ کیوں بولے گی؟ اور اس ویڈیو میں بھی تو وہ خود تھے۔ آریان، کاش آپ ایسا نہ کرتے تو آج ہم دونوں کتنا خوش ہوتے۔ مجھے لگتا تھا میں دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہوں، لیکن میں غلط تھی۔ میں آپ کی ہر غلطی معاف کر سکتی تھی، لیکن یہ بے وفائی میں آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ کیسے یہ بات برداشت کروں کہ آپ نے کسی معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ اس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور بہت جلد آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ منزہ نے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بیگم صاحبہ، آپ سے کوئی لڑکی ملنے کے لیے آئی ہے، میں نے اسے بٹھا دیا ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کون ہے؟ جی پوچھا تھا، اس نے بتایا نہیں، بس کہا کہ آپ سے ملنا ہے، کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر منزہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ کچھ مہینے پہلے تو وہ اس سے ملی تھی، وہ بالکل ٹھیک تھی، مگر آج اسے اس طرح سے دیکھ کر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔ تم یہاں، یہ سب کیسے ہوا؟ ہاں میں جانتی تھی کہ مجھے دیکھ کر تم حیران ہوگی، لیکن میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ جو لوگ دوسروں کی زندگی برباد کرتے ہیں وہ خود کبھی خوش نہیں رہتے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، اور دیکھو اس کی سزا مجھے مل گئی۔ اب میں کبھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے جانے کے کچھ دنوں بعد میرا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد میری دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئیں، اور اس سب کی ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں یہاں تمہیں سچ بتانے کے لیے آئی ہوں، تاکہ تھوڑا بہت اپنے زمین پر پڑا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ کیسا سچ؟ میں نے اس دن تم سے جھوٹ بولا تھا کہ آریان غازی برا انسان ہے، اور ویڈیو بھی جھوٹی تھی۔ وہ میں نے خود پیسے دے کر بنوائی تھی، تاکہ آریان غازی کو تمہاری نظروں میں برا بنا سکوں۔ میں اس سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ مجھ پر اس نے تمہیں ترجیح دی، تم سے نکاح کر لیا، اور اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تمہیں آ کر جھوٹی کہانی سنائی۔ آریان غازی نے تو کبھی مجھے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ وہ ایک بہت اچھا اور با کردار انسان ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بدگمان کیا تاکہ تم اسے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ جس لڑکی کی خاطر اس نے مجھے چھوڑا وہ بھی اسے چھوڑ دے۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔
یہ سب کچھ تم نے کیا کیا ہے؟ اتنا بڑا الزام! تم ایک لڑکی ہو کر ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مجھے معاف کر دو، تم خوش نصیب ہو کہ آریان غازی جیسے شخص کا ساتھ تمہیں ملا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ یہ سب مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں نے کیسے ایک انجان لڑکی کی باتوں پر بھروسہ کر لیا اور اپنے ہی شوہر کو غلط سمجھنے لگی، جس نے مشکل وقت میں میرا ہاتھ تھاما۔ منزہ کو اس لڑکی سے زیادہ خود پر غصہ تھا۔ اس نے اس انجان لڑکی پر بھروسہ کیا اور اپنے شوہر پر نہیں۔ پورا کمرہ خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک خوبصورت سا کیک پڑا ہوا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا تھا۔ آریان کو حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے کمرے میں یہ سب کچھ کس نے کیا، جب اچانک اس کی نظر شیشے کے سامنے کھڑی منزہ پر گئی۔ اس نے سرخ رنگ کی خوبصورت ساڑی پہنی تھی جو آریان کی سب سے زیادہ فیورٹ تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، ایسا سرپرائز، اور وہ بھی میرے لیے؟ کیوں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے لیے سب کچھ نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہوں، مگر میں جانتی ہوں آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر مجھے ساری سچائی معلوم ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی آئی تھی اور اس نے سب کچھ مجھے بتا دیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے ایک انجان لڑکی کی باتوں میں آ کر آپ پر شک کیا، آپ کو غلط سمجھا۔ آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے سچ؟ یہاں بیٹھو۔ آریان نے اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا تھا۔ میاں بیوی کا رشتہ بھروسے پر جڑا ہوتا ہے، اور جب ان دونوں میں یقین نہ ہو تو پھر کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں اس وقت کچھ بھی کہتا مگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آنا تھا، بس اسی لیے میں خاموش رہا۔ آئی ایم سوری، سب میری غلطی تھی، پلیز مجھے معاف کر دے، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، پکا وعدہ۔ آریان نے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم آریان غازی کی زندگی ہو، اس کی محبت ہو، اس کا عشق ہو، اور بھلا کوئی اپنے عشق سے ناراض رہ سکتا ہے؟ آج منزہ کو واقعی اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا، جیسے آریان غازی جیسا ہمسفر ملا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔